نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی سورة البقرہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان اور قرآن۔ استقبال رمضان کے سلسلے میں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں آئیے سب سے پہلے جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیل ہے۔ رمضان کے معنی جلا دینا، خاک کر دینا، مٹا دینا، گناہوں کو مٹا دینا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ رمضان المبارک جیسے ہی آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے صحابہ کو دعائیں سکھاتے۔ اب وہ دعا اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا، یا اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور رمضان کے تقاضے کو پورا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ قرآن بھی اسی ماہ میں نازل ہوا۔ مسند احمد میں حضرت واصلہ بن اصفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، تورات 2 رمضان میں، زبور 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان میں اور قرآن پاک 27 رمضان میں نازل ہوا۔ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں اترا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول 23 سال میں رفتہ رفتہ ہوا۔ اسی فضیلت کی یادگار قائم رکھنے کے لیے اس ماہ مبارک میں روزے فرض کیے گئے۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اس کے لیے نظام الاوقات کی تبدیلی، غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دینا اور ان اوقات کو قرآن کی تلاوت کے لیے مخصوص کر دینا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مسجد میں زیادہ وقت گزارنا ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ روزانہ کا معمول ہر مسلمان تلاوت کا ایک مقررہ نصاب پابندی کے ساتھ لازم پورا کرے۔ مقدار تلاوت مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ کثرت سے تلاوت قرآن پاک، رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6-7 روایات کو جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پہلی رہنمائی 40 دن میں قرآن ختم کر لیتے اور پڑھنا چاہیے اور طاقت ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 دنوں میں، اور طاقت ہے صحابہ نے فرمایا تو فرمایا کہ 20 دنوں میں، کہا اور طاقت ہے اور قوت ہے تو فرمایا 15 دنوں میں، عرض کیا اور بھی طاقت ہے تو کہا کہ 10 دنوں میں، کہا اور طاقت ہے تو فرمایا 7 دنوں میں، عرض کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اور طاقت ہے تو مشورہ دیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ 3 دنوں میں، جو 3 دن سے کم عرصے میں قرآن ختم کرتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے۔
زیادہ سے زیادہ مقدار جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توثیق فرمائی ہے یہ ہے کہ 3 دن میں قرآن ختم کیا جائے، یعنی 10 پارے روزانہ پڑھے جائیں، کم از کم 1 پارہ روزانہ پڑھ کر ہر مہینے قرآن ختم کر لیا جائے۔ درمیانی درجہ جس پر اکثر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم عامل تھے اور جس کا حکم بھی ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا تھا، یہ کہ ہر ہفتے قرآن کا ختم کر لیا جائے۔ 7 احزاب ہیں، قرآن کی تقسیم سورتوں کی صورت میں بھی ہے اور احزاب میں بھی، اس طرح ہر حزب کم و بیش 4.5 پاروں کا ہے، جس کی تلاوت انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ 2 گھنٹوں میں کی جا سکتی ہے، جو دن رات کے عشرے سے بھی کم ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ورتل القرآن ترتیلا نہیں سنا؟ دیکھ لو یہ ہے ترتیل، اتلو القرآن وابقا، ابن ماجہ، قرآن کو پڑھو اور رو۔ حفظ قرآن صرف غربا کے ایک طبقے کے لیے ایک پیشہ بن کر رہ گیا ہے۔ ہر مسلمان مسلسل زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے کے لیے کوشاں رہے تاکہ اس کے قابل ہو سکے کہ رات کو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا کلام اسے سنا سکے تہجد کی نماز میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ قرآن کا نماز میں پڑھنا افضل ہے قرآن کے نماز کے علاوہ پڑھنے سے، اور نماز کے علاوہ قرآن کا پڑھنا افضل ہے تسبیح و تکبیر سے، اور تسبیح و تکبیر افضل ہے صدقے سے، اور صدقہ افضل ہے روزے سے، اور روزہ آگ کی ڈال ہے۔ مسلمانوں کا نظام تعلیم قرآن ہے، زمانہ تعلیم رمضان ہے، اور طریقہ تعلیم صلاۃ التراویح ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ پروردگار، میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اس لیے اس کے متعلق میری سفارش قبول کی جائے۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائی جائے۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ ہندوستان کے نویں صدر ڈاکٹر پنڈت شنکر دیال شرما کی قرآن شریف پر لکھی گئی 40 سال پرانی نظم عمل کی کتاب تھی، عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منشور بنا دیا، جو علم کی کتاب تھی اسے لا علموں کے ہاتھ تھما دیا، تذکیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کو بخشوانے پر لگا دیا، اے مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا، اے مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا۔ سمجھدار اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس مبارک موقع سے قاطع فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر کے، قلب و روح میں تازگی پیدا کر کے، روزے رکھ کر تقویٰ کی ناقابل تسخیر قوت فراہم کر کے باقی ماندہ سفر شروع کریں۔ انشاءاللہ جنت کی منزل انہی کی منتظر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک ماہ کے تمام روزے پورے آداب کے ساتھ رکھنے اور اس کی ماہ کی فضیلتوں سے بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔